عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب جانتے ہیں کہ عرفان قادر صاحب جو ہے وہ بہت ہی نامور قانون دان ہیں. ان سے جانتے ہیں عرفان قادر صاحب یہ کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے. حکومت سیکورٹی بانڈ مانگ رہی ہے نواز شریف صاحب کے بیرون ملک علاج کی اجازت کے لیے. اس سے پہلے کوئی ایسی روایت ہم نے دیکھی نہیں. مشرف صاحب بھی علاج کے لیے بیرون ملک گئے تھے اور پھر عدالت جب ایک شخص کی ضمانت دے چکی ہے تو کیا لیگل امپلیکیشنز کیا ہے نواز شریف صاحب کو باہر بھیجنے میں؟ دیکھیں یہ بڑی آسان سی بات ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس وقت حکومت نے اس چیز کی اجازت دینی ہے ایک بیمار شخص کو کہ آیا انہوں نے ملک سے باہر جانا یا نہیں جانا, اور یہ ثوابدید جو ہے یہ حکومت کی ہے اور یہ اس کا قانون بنا ہوا ہے ایگزٹ فرام پاکستان کنٹرول آرڈیننس 1981. سو انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے باہر جانا ہے کہ نہیں جانا. اس پہ یہ جو اتنی لمبی چیزیں ہو رہی ہیں, کبھی معاملہ کیبنٹ میں ریفر ہو جاتا ہے, کبھی کیبنٹ جو ہے وہ ذیلی کمیٹی کو دے دیتی ہے, کبھی ذیلی کمیٹی لمبی لمبی ڈیلیبریشن شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ساری چیز جو ہے فرینکلی میں تو یہ ساری چیز سمجھنے سے قاصر ہوں کہ قانون میں تو کوئی ایسی مشکل ہے ہی نہیں کہ اتنا الجھاؤ کیوں پیدا کیا جا رہا ہے. اور جیسے آپ نے کہا میں نے خود ان کے مختلف وزراء کو سنا ہے جو کہ علیحدہ علیحدہ کہانیاں بیان کر رہے ہیں اور غالباً وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی کوئی کسی قسم کا کوئی ریکنسیلیشن نہیں ہے, کسی قسم کا NRO نہیں دیا, کسی قسم کا کوئی ڈیل نہیں ہوئی. تو اس چیز کو ڈسپیل کرنے کے لیے جتنا بھی قانون کو گھما سکتے ہیں اس کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ سب کہیں کہ جی بڑا انہوں نے ایفرٹ کیا. تو یہ ساری چیز کی ضرورت نہیں تھی, ان کو اپنے اوپر لینا ہی نہیں چاہیے تھا, کیونکہ کسٹڈی جو ہے میاں نواز شریف کی وہ تو عدالت ریگولیٹ کر رہی ہے. عدالت نے ضمانتیں ان سے لے لی ہوئی ہیں, انہوں نے ضمانت پہ ان کو رہا کر دیا ہوا ہے اور انہوں نے اس چیز کو مانا ہے کہ یہ بیماری جو ہے یہ تشویشناک ہے اور ڈاکٹرز کی رپورٹ وہاں پہ لگی ہے. گورنمنٹ کو اپنے اوپر اس ساری چیز میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ کوئی بھی کہے کہ جی انہوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے. ان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے تھا, اپنا دامن بھی بچانا چاہیے تھا, لیکن یہ خود بخود یہ ساری چیز میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. تو یہ بتائیے عرفان قادر صاحب کہ یہ جو ایک تو آپ نے کہا کہ یہ لیگلی اس کی کوئی گنجائش نہیں, عدالت ان کی ضمانت لے چکی ہے اور عدالت اس کا فیصلہ کرے, لیکن جو حکومت کی ذیلی کمیٹی ہے وہ اس کے ذرائع سے جو ہمیں خبریں مل رہی ہیں وہ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو سیکورٹی بانڈ بھرے یا پھر عدالت کے پاس واپس جائے اور عدالت اجازت دے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف دوبارہ عدالت کی طرف جائیں گے, عدالت سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس دوران پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے, ان کی بیماری اگر طول پکڑتی ہے تو اس کا تو حکومت کو نقصان ہوگا. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ حکومت کے ذہن میں کیا کنفیوژن ہے, وہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ یہ ساری چیز پر کوئی PhD کا تھیسس لکھ رہی ہے ذیلی کمیٹی, اور یہ سارے اس پہ یہ کیا کر کیا رہے ہیں. یہ کوئی بہت بڑی کوئی راکٹ سائنس ہے, کوئی بہت کوئی یعنی کیا کمپلیکیشن اس میں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں تو سمجھتا ہوں اب تک یہ فیصلہ جو ہے اس بات پہ ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہے, انہوں نے ان کی ضمانت بھی کر دی ہے, ان کی سینٹنس بھی سسپینڈ کر دی ہے, لہذا وفاق پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے اگر وہ باہر چلے جائیں. بس اتنی بات لکھنی تھی. اس پہ یہ اس قدر زیادہ وہ نینا میخ ہو رہا ہے, اتنی وہ زمین آسمان کے کلاوے میں لائے جا رہے ہیں. یہ کوئی بہت بڑا کوئی ریسرچ پیپر لکھا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے. میں بالکل اس چیز کو نہیں سمجھتے. قانون میں تو کوئی اتنی کمپلیکیشن نہیں ہے. اب اگر کوئی اور وجہ ہے تو وہ حکومت بتا سکتی ہے, میں اس پہ کیا کہوں گا. ٹھیک ہے, یہ تاثر مل رہا ہے کہ ایک تو حکومت نے بیانیہ جو اپنا بلڈ کر رکھا ہے, ان کو شاید یہ خدشہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بغیر گارنٹی کے یا بغیر رقم دیے چلے گئے تو شاید ان کے ووٹر سپورٹر یا ان کے جو بھی ووٹ بینک ہے وہ کویسچن کرے گا. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا پولیٹیکل بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے نواز شریف کے حوالے سے یا ان کی بیماری کے حوالے سے. اگر ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جائے, کل ذیلی کمیٹی کا اجلاس ہوا, سارا دن ہوتا رہا, آج بھی ہوتا رہا, ابھی تک پریس کانفرنس نہیں ہوئی, تو 2 دن تو آپ نے اسی میں لے لیے. تو کیا کہیں کسی کے ذہن میں ایسی بات تو نہیں ہے جو بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر نواز شریف صاحب کے علاج میں اتنی تاخیر کر دے کہ وہ قابل علاج ہی نہ رہیں.
بات یہ ہے کہ یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹرز کو امپریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کا جو ووٹر ہے، آج کا ووٹر، وہ اتنا جہاں دیتا ہے، اتنی اویئرنیس ہے اس کو کہ وہ ان چیزوں میں بالکل نہیں امپریس ہوگا، نہ ہی وہ ان منہ شگافیوں میں جائے گا. یہ جو قانونی منہ شگافیاں جو یہ کوشش کر رہے ہیں جس پہ جانے کی، عام ووٹر جو ہے یہ ہمارے جو برسر اقتدار لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ ایک ایک چیز کو سمجھتا ہے. اور اگر تو یہ لوگ نیک نیتی سے اور اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے اپنے کام کریں گے اور زیادہ چالاکیاں نہیں کریں گے تو ووٹر اس کو پسند کرے گا. اور اگر یہ بہت زیادہ اس طرح سے اگر یہ کنفیوژن کریٹ کریں گے یا ووٹرز کو کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں گے تو ووٹر اس کو نہیں مانے گا. تو اس لیے یہ بالکل ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں. مجھے ابھی وہ لنکن کی سینگ پھر یاد آ گئی ہے جو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یو کین فول آل دا پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دا پیپل آل دا ٹائم، بٹ ناٹ آل دا پیپل آل دا ٹائم. لہٰذا یہ سوچنا کہ کوئی اس طرح سے بڑی بڑی باتیں کر کے، گہری ڈونگی باتیں کر کے تو بہت زیادہ لوگوں سے بڑی سپورٹ حاصل کر لے گا، تو کوئی اس طرح سپورٹ نہیں کرتا. سپورٹ تب ملے گی جب آپ کچھ کر کے دکھائیں گے. ان چیزوں میں بہت بڑی بڑی یعنی ڈونگی باتیں کرنے سے میں نہیں سمجھتا کوئی فائدہ ہوگا. کوئی مسائل حل ہوں گے. ایک اور بتائیے گا، آپ سے سوال پوچھنا ہے عرفان قادر صاحب کہ پرائم منسٹر کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کسی کا بھی نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے، تو پرائم منسٹر نے خود یہ اختیار استعمال کیوں نہیں کیا جبکہ وہ یہ کیبنٹ میں بھی کہہ چکے ہیں، پبلک گیدرنگ میں بھی وہ اس بات کا اعلان کر چکے تھے کہ ہم نواز شریف کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر باہر جانے کی اجازت دے رہے ہیں، تو پرائم منسٹر نے اپنا اختیار کیوں نہیں استعمال کیا؟ دیکھیں یہاں پہ پرائم منسٹر کو تو انہوں نے ٹھیک کیا، ان کو آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کابینہ کو بھی آنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ تو لا بنا ہوا ہے، منسٹری آف انٹیریئر جو ہے اس کے پاس یہ اختیار تھا، وہ عدالت کے فیصلے کو سامنے رکھ کے کہہ دیتے ٹھیک ہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ تو معاملے کبھی جانے بھی نہیں چاہیے پرائم منسٹر کے پاس، یا یہ معاملے جو ہیں یہ کابینہ میں جائیں، یہ ایسے معاملے نہیں ہیں جو کہ اس لیول پہ جائیں. یہ اب تک فیصلہ ہو چکا ہونا چاہیے تھا، اور عدالت کی جو فائنڈنگ ہے اس کی روشنی میں ان کو چاہیے تھا کہ اس کو ڈیسائیڈ کر دیتے، جو کہ ابھی تک نہیں کر سکی. تو یہ اب اس معاملے سے حکومت کیسے اپنے آپ کو پل آؤٹ کرے گی، اور جو دوسرا فریق ہے متاثر فریق نواز شریف اینڈ پارٹی، وہ کیسے اس معاملے کو ہینڈل کریں گے؟ اب حکومت تو اپنے آپ کو، جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس وقت جو کہ میاں نواز شریف کے رائیول ہے، وہ تو اپنے آپ کو اس چیز سے پل آؤٹ کر ہی نہیں سک رہے. انہوں نے تو خود اپنے سین پھنسا دیے ہیں ساری چیز میں. ان کو تو پہلے ہی میں کہہ رہا ہوں چاہیے تھا کہ اس چیز سے علیحدہ رہتے ہیں. نہ یہ معاملہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی کیبنٹ میں آتا، نہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پرائم منسٹر کے پاس آتا، بلکہ حکومت پاکستان جو ہے، جو کہ سرکاری افسر ہیں، وہ اس سے ڈیل کرتے، سیکریٹری انٹیریئر کرتے اور وہ آرڈر کر دیتے. اس پہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ کا تو عمل دخل ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ساری چیز میں بیچ میں پھنسا لیا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے گا اگر نواز شریف سیکیورٹی بانڈ نہیں بھرتے تو کیا دوبارہ عدالت کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے اور عدالت ریلیف دے سکتی ہے؟ پھر تو حکومت اس کے بیچ میں رکاوٹ نہیں بنے گی. ہاں، اگر حکومت یہ اس وقت عدالت کی جو بات ہے یا اس چیز کو نہیں مانتی، اس بیماری کو نہیں مانتی اور ان کو ڈینائی کر دیتی ہے، پاکستان سے باہر جانے پہ ان کو روک دیتی ہے، تو یہ ایکشن جو ہے یہ بالکل عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے اور عدالت اس پہ آرڈر کر سکتی ہے کہ اور ای سی ایل سے ان کا نام نکالنے کا احکامات عدالت جاری کر سکتی ہے. ٹھیک ہے.